بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمارا نام بھی اسلام کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ قرآن مجید کی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب کفار کے شر سے بچنے کے لیے مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور کافر مسلمانوں کے بارے میں حبشہ کے بادشاہ کو اکسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبشہ کا نرم دل عیسائی بادشاہ نجاشی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس نے اپنا شمار اسلام کی گواہی دینے والوں میں کروا لیا۔ 7ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ انہیں پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پاک رزق کو کھانا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بلا ارادہ کھائی گئی قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے، لیکن جب کسی قسم کو پوری پختگی سے کھایا جائے تو ایسی صورت میں انسان کو اس قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا ہے جن میں صراحت سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بدگری اور پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہے، بس تم ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک شیطان جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ باز آ جاؤ گے؟ جب ان آیات کا نزول ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ یا اللہ، ہم رک گئے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے سمندری شکار کو حلال قرار دیا ہے اور حالت احرام میں خشکی کے شکار کو منع کیا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت سوال کرنے سے بھی روکا ہے۔ کئی مرتبہ کثرت سوال کی وجہ سے جائز اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان کو اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اس بلا جواز مطالبے پر انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو۔ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کو مطمئن کریں اور ہم جان لیں کہ ہمیں سچ بتایا گیا ہے اور اس پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کے اصرار پر دعا مانگی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اول اور آخر کے لیے عید اور تیری جانب سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو بہت ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتاروں گا، پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو بلا چوں و چرا ماننا چاہیے۔ جب بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نشانی مانگ کر اس کے راستے کو چھوڑا گیا تو اللہ تعالیٰ نے چھوڑنے والوں کو بہت برا عذاب دیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ ان کی اور ان کی والدہ سیدہ مریم کی عبادت کی جائے اور انہیں خدا کا بیٹا کہا جائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے، یا اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہیں؟ میں تو ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ میرے اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی امتوں کو توحید کا درس دیا، لیکن یہ ان اقوام کی بد نصیبی تھی کہ انبیاء کرام کے راستے کو چھوڑ کر شرک کے دلدل میں اتر گئے۔ قرآن مجید کے مصحفی ترتیب میں سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا
پھر اس کو رہنے کا ایک وقت دیا، پھر ایک مخصوص مدت کے بعد اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن انسان ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ہی ہے آسمان اور زمین میں، اور جو انسان کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے جو وہ کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی ملکیت کی وسعت کا بھی ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ دن اور رات میں جو کچھ بھی موجود ہے اسی کا ہے، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کوئی نقصان یا ضرر پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اگر وہ اس کو خیریت، عافیت اور امان سے رکھیں تو وہ بھی ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی انسان کی حالت کو بدلنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یہ بھی بتلایا کہ اہل کتاب کے صاحب علم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لا کر اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ کافروں کے طعن و تشنیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کہ یہ ظالم لوگ در حقیقت آپ کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں اور ان کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور سمندر میں جو کچھ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور کوئی پتا جو زمین پر گرتا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور کوئی ذرہ جو زمین کے کسی اندھیرے مقام پر پڑا ہے وہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور ہر خشک و تر سے پوری طرح واقف ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کی۔ بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں پر کھول دیا۔ جگمگ کرتے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اعلان کیا کہ میں قوم کے شرک سے بری ہوں اور اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے شامل نہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ انہیں غیر اللہ کے پجاریوں کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ یہ لوگ معاذ اللہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ آنکھوں کو پاتا ہے مگر آنکھیں اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی۔ تاہم سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے بہرور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔